محترم ناظرین، آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے والے ہیں وہ ہے ایک ماں کی موت کا واقعہ۔ جب ایک بچے کی ماں مر گئی تو اس بچے نے اپنی ماں کی لاش کو نکال کر اس کے ساتھ ایسا کیا کہ جس کسی نے اس واقعے کو سنا وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ محترم ناظرین، اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کا ایک 15 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اس لڑکے کا باپ کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کے غم سے ماں بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ بھی بس چارپائی سے لگ کر رہ گئی تھی۔ گاؤں کے حکیموں کا کہنا تھا کہ آبدہ مشکل سے آج کی رات ہی نکالے گی۔ بیماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کا بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ گاؤں میں سہولت موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے آج پھر ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہونے جا رہی تھی، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس گاؤں کے بوڑھے، بچے، جوان علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے تڑپتے دکھائی دیتے تھے۔ ابھی آبدہ کی عمر 25 سال تھی، لیکن بیماری نے تو اس کو 50 سال کی عمر کے قریب پہنچا دیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی حادثے میں اس کا شوہر دنیا سے چل بسا۔ شوہر کی وفات کے بعد آبدہ نے اپنے بیٹے کو اتنے نازک اور پیار سے پالا۔ اس کا بیٹا کسی بھی طریقے سے یہ بات ماننے کو راضی نہیں تھا کہ اس کی ماں اس کو چھوڑ کر جانے والی ہے۔ یہ بات اس کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی کہ کوئی اس کو جنم دینے والی، دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دینے والی شفیق ماں اس کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جا بسے گی، کیونکہ اس ننھے بچے کو ابھی اپنی ماں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ بلکہ صرف ابھی ہی نہیں، اسے ہمیشہ ہی اپنی ماں کا ساتھ چاہیے تھا۔ آبدہ اپنے بیٹے کو سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت وہ بہت ہی کمزور آواز میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، لیکن اس پاک ذات کی مرضی کے سامنے کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ آج اگر میں جا رہی ہوں، کل تجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی کہ دنیا مٹی میں مل جائے گی، اور بیٹا اب تو بڑا ہو گیا ہے، میرے بغیر جینا سیکھ لے۔ اب تجھے اس دنیا کے غم کو اکیلے ہی برداشت کرنا ہوگا۔ آبدہ بولی، بیٹا میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ آبدہ نے اچانک سے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ بیٹا بولا، اماں میں تیرا سر دبا دیتا ہوں، اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے وہ ماں کا سر دبانے لگا۔ آبدہ بولی، بیٹا جیتے رہو، اللہ تمہیں غم اور مصیبتوں سے بچا کر رکھے۔ بیٹا بولا، ماں تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، 16-17 سال سے تو میرے ساتھ ہے، اب تو مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ میں تیرے بغیر بھلا کیسے رہوں گا؟ تجھے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ اگر تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، میں بھلا تیرے بغیر یہاں کیا کروں گا؟ بیٹا ماں کا سر سہلاتے ہوئے اس کو دباتے ہوئے کہنے لگا۔ آبدہ بولی، میرے بچے تو کوئی نہیں سمجھتا، زندگی اور موت لازم ہے، پیدا ہونے والے اور مرنے والے کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر تو مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس عظیم ہستی سے میرے لیے دعا کر۔ اس کا بیٹا جھٹ سے اٹھا اور باہر صحن میں نلکے کی طرف چل پڑا۔ اس نے وضو کیا۔ اس نے تمام رات اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھتا رہا اور اپنی ماں کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح جب زندگی کا سورج طلوع ہوا تو علی کی زندگی اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ خدا کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے جانے کا وقت ہو چکا ہو، نماز یا دعا اس وقت کو اس کو بچا نہیں سکتی۔ ہاں، غفور الرحیم مالک چاہے
تو کسی عام انسان کو بھی ہزاروں سال کی عمر عطا کر سکتا ہے، لیکن یہ باتیں علی کے معصوم ذہن میں نہیں آنے والی تھیں۔ آج حسب معمول رحمان چاچا اور کچھ گاؤں والے عابدہ کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے اس کے گھر آئے تو علی اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا اپنی ماں کا سر دبا رہا تھا۔ حالانکہ عابدہ رات سے نہ جانے کون سے پہر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ رحمان چاچا نے پوچھا، بیٹا اب تیری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹا بولا، چاچا اماں کی ابھی ابھی آنکھ لگی ہے، آہستہ بولو کہیں میری ماں جاگ نہ جائے، اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ چاچا میری ماں ساری رات سر دکھتا رہا ہے، اب تھوڑا سا آرام ملا ہے۔ رحمان چاچا نے باقی لوگوں کو کہا کہ مجھے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، تم میں سے ایک بھاگ کر جائے اور حکیم کو بلا کر لائے۔ گاؤں کا ایک نوجوان حکیم کو بلانے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حکیم آ گیا، اس نے عابدہ کی موت کا اعلان بھی کر دیا۔ حکیم نے بتایا کہ عابدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ علی اپنی ماں کی موت کا یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ تو اپنی ماں کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا، بس ایک ہی بات بولے جا رہا تھا، تم سب باہر چلے جاؤ، میری ماں آج میٹھی نیند سو رہی ہے، پہلے ہی میری ماں تمام رات جاگتی رہی ہے۔ گاؤں والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کس طرح سمجھائیں کہ اس کی ماں کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے اور یہ مٹی کا جسم بیکار ہو چکا ہے اور اس مٹی کے جسم کو مٹی میں مل جانا ہے۔ لیکن علی اپنی ماں کے جسم سے دور ہونے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ آخر مجبور ہو کر گاؤں والوں نے مل کر علی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور عابدہ کی میت کے دفن کا انتظام کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد شام کو جب وہ گاؤں والے واپس گاؤں میں آئے تو علی گاؤں کی عورتوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی گاؤں کی عورت کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح اس نے کمرے کا دروازہ کھول لیا اور اب تمام گھروں میں اپنی ماں کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اب معاملہ آپے سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ چچا رحمان نے اسے اپنے ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ عابدہ کی قبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ تمہاری ماں کی آخری آرام گاہ ہے، تم فاتحہ پڑھنے کے علاوہ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ چچا رحمان نے اسے کاندھے سے پکڑ کر قبر کے پاس بٹھایا۔ علی روتے ہوئے فاتحہ پڑھنے لگا۔ گاؤں اندھیرے کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی کوئی رات کے 1 یا 1:15 بجے کا وقت ہو گیا۔ کتوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اندھیرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ایسا سایہ بوجھل قدموں سے اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ اس کے قدموں سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ وہی بچہ تھا جو اپنے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ آج اس کی ماں کو مرے ہوئے 2-3 دن ہو گئے تھے۔ یہ 2-3 دن اس بچے نے کس طریقے سے گزارے یہ تو وہی جانتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ گاؤں کے 3-4 عورتوں نے اسے تنہائی محسوس نہ ہونے دی۔ انہوں نے علی کے پاس سونا شروع کر دیا، لیکن علی نے لڑ جھگڑ کر ان کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ عورتیں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اسے برا بھلا کہتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ بہرحال گھر کے سامنے پہنچنے کے بعد علی نے دروازہ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے لالٹین روشن کی اور اپنے کندھوں پر لدے ہوئے بوجھ کو زمین پر ڈال دیا۔ کفن میں لپٹی وہ لاش کسی عورت کی معلوم پڑ رہی تھی۔ اس نے کفن اتارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ چارپائی پر بیٹھا زندگی سے محروم اس وجود سے مخاطب تھا، ماں تو اور میں کبھی جدا ہو نہیں سکتے، تیرے بغیر یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، تم یہی رہو گی میرے پاس، میں تمہیں روزانہ غسل دوں گا، کپڑے بدلوں گا، دوائی وغیرہ کا اہتمام کروں گا اور تمہارا سر بھی دبایا کروں گا، تمہیں کوئی غم کوئی تکلیف نہیں دوں گا، ہمیشہ خوش رکھوں گا، بس تو میرے پاس رہنا ورنہ تنہائی میں مر جاؤں گا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ علی اپنے گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتا۔ اس نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ گاؤں والے جب اسے کھانا دینے جاتے تو وہ باہر سے ہی کھانے کی ٹرے لے کر کوئی بات کیے بغیر دروازہ بند کر دیتا تھا۔ لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ دن رات اپنی مردہ ماں کی خدمت میں لگا رہتا
रहता है, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी देखभाल के बावजूद भी उसकी माँ का जिस्म गलने सड़ने क्यों लगा था। वो गले सड़े जिस्म की बदबू दूर करने के लिए उसे अत्तर लगाता, फारग औकात में अपने माँ के सर को दबाता, इसके अलावा उसे गाने सुनाता। उस बच्चे को ये मालूम ही नहीं था कि ये सब बातें फजूल थी। उसकी माँ को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो हर हाल में अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता और गांव वालों की नज़र से अपनी माँ के जिस्म को छुपाना चाहता था। लेकिन आखिर कब तक? एक हफ्ते के बाद ये खबर तमाम गांव में फैल चुकी थी कि आबदा की लाश घर में मौजूद है और अली उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। ये खबर रहमान चाचा की बदौलत ही मंजरे आम पर आई थी। 3-4 दिनों से उन्होंने ना सिर्फ घर के इर्द गिर्द किसी चीज़ के गले सड़े की गंदी बू आ रही थी और अली के रवैये में मौजूद अजीब सी पुरइसरारियत इन्हें वजह मालूम करने पर उकसाती थी। चनाचा एक दिन जब अली ने खाने की ट्रे लेने के लिए दरवाज़ा खोल दिया, रहमान चचा उसे धकेलते हुए घर में दाखिल हो गए। जिस कमरे में गली सड़ी लाश मौजूद थी उससे बदबू के भक्के उठ रहे थे। अली, ये सब कुछ क्या है? चचा ने हैरानगी के आलम में उससे पूछा। मैं अपनी माँ को कब्र से ले आया हूँ चचा। गांव वालों ने पूरी कोशिश की थी कि मुझे और मेरी माँ को जुदा करने के लिए, मगर ये नामुमकिन है। मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, इसलिए रात की तारीकी में मैं अपनी माँ को कब्र से निकाल कर घर ले आया। रहमान चचा बोला, ओ बदबख्त, तूने ये क्या कर दिया? ये तेरा प्यार नहीं, इसके गले का फंदा बन सकता है। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ, इसे जितनी जल्दी हो सके दोबारा दफन कर दिया जाए, इतना ही बेहतर होगा। चचा रहमान ने परेशान लहजे में जवाब दिया और बाहर की जानिब चल दिए, जबकि अली ने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसकी कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बाद तमाम गांव वाले अली के घर के दरवाजे के सामने मौजूद थे। जोर जोर से दरवाज़ा बजा रहे थे, लेकिन अली ने दरवाज़ा खोलने की बजाय घर में मौजूद फर्नीचर और दूसरा सामान दरवाजे के आगे लगाना शुरू कर दिया। चचा रहमान कह रहे थे, ओ बदबख्त, दरवाज़ा खोल वरना हम दरवाज़ा तोड़ डालेंगे, लेकिन अली जवाब देने की बजाय अपने काम में मसरूफ़ रहा। चचा रहमान ने गांव के बहुत ही कड़ियल नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा, दरवाज़ा तोड़ डालो। मामला संगीन होता चला जा रहा था तो 3 नौजवान सर हिलाते हुए दरवाजे पर लपके। दरवाजे के सामने मौजूद फर्नीचर कुछ ही देर का बायस बना, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दरवाज़ा तोड़ ही डाला। लेकिन सहन का दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन तीनों को अब कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि अली ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और उसी कमरे में आबदा की लाश भी थी। आधे घंटे के बाद दोनों दरवाजे टूट चुके थे और उस वक़्त कमरे में अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा था। गांव के लोग आबदा की गली सड़ी लाश को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब अली की पूरी कोशिश थी कि वो अपने मकसद में कामयाब न हो सकें। गांव वाले तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो आबदा की लाश को कमरे से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए। अली कमरे के फर्श पर लेटा तड़प रहा था, बेबसी से कांपता और हाँफता रहा, बड़बड़ा रहा था, ज़मीन के नीचे दफन कर देंगे। हो सकता है कि इस दफ़ा वो कब्रिस्तान की इर्द गिर्द पहरा भी लगा दे, फिर तो अपनी माँ की सूरत भी नहीं देख सकेगा, उसको देखने के लिए तरस जाएगा। जो कुछ करना है इसी वक्त कर ले सिर्फ, वरना बाद में हालात बहुत दूर पहुँच जाएंगे। अचानक उसके जिस्म में जैसे ताकत आ गई, वो उछल कर खड़ा हो गया और बाहर की जानिब दौड़ा। गांव वाले आबदा की लाश को लेकर गली तक पहुंच चुके थे। औरतें, बच्चे घर के दरवाज़ों और खिड़कियों की ओर से ये दिलखराश मंजर देख रहे थे। अली ने कमरे से निकलने के बाद बर्ची खाने का रुख किया और सामने पड़ी प्याज काटने वाली बड़ी दस्ते वाली छुरी उठाई और घर से बाहर की जानिब चल पड़ा। आबदा की लाश उठाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। कहने
کہنے لگا کہ رک جاؤ، میری ماں کو میرے حوالے کر دو ورنہ مجھے بھی اس کے ساتھ دفن کر دو۔ علی نے چھری والا ہاتھ اونچا کرتے ہوئے کہا، کیوں اپنی آخرت اور دنیا برباد کرنے پر تلا ہوا ہے؟ جا اپنے گھر واپس چلا جا، ورنہ ہمارے ساتھ قبرستان چل اور اپنی ماں کو دفن کرنے میں ہماری مدد کر۔ چچا رحمان نے بہت ہی غصے لہجے میں کہا تھا۔ علی کرکرا کر بولا، دیکھو میری ماں کو میرے حوالے کر دو، میری ماں کے سر میں درد ہے، تم لوگ کیوں پریشان کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اسے میرے حوالے کر دو ورنہ یہاں پر خون خرابہ ہوگا، جو گاؤں کی آنے والی آئندہ نسلیں بھی خوف سے کانپ اٹھیں گی۔ علی نے بہت ہی زہریلے انداز میں دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ چچا رحمان نے کہا کہ تو خون خرابہ کرے گا؟ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، ہمت ہے تو کر خون خرابہ۔ علی نے چھری والا ہاتھ اوپر کیا، لیکن چچا نے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر پوری طاقت سے مروڑ دیا۔ علی درد سے بھلبلا اٹھا، چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور گر جا چکی تھی۔ چچا نے دھکا دیا تو وہ پیٹ کے بل زمین پر جا گرا۔ وہ چچا نے کہا کہ مجھے ڈنڈا دو، ذرا اس کا دماغ درست کرنا ہی پڑے گا۔ چچا رحمان نے گاؤں والوں کے ایک آدمی سے ڈنڈا چھینتے ہوئے کہا اور ڈنڈا سر سے بلند کرتے ہوئے علی کی جانب بڑھنے لگا۔ علی نے پریشان ہو کر گاؤں والوں کی جانب مددگار نظروں سے دیکھا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ علی نے اٹھ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن چچا رحمان اس سے پتھریلا ثابت ہوا تھا۔ جلد ہی علی کے سر پر پہنچ گیا۔ اچانک پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے نہ صرف منہ کے بل زمین پر جا گرا، چچا نے ڈنڈا سر سے بلند کیا اور پوری طاقت سے علی کے سر پر مارنے کی کوشش کی، اور پھر تمام گاؤں والوں نے وہ ناقابل فراموش واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہوا تیز آندھی کی صورت میں اختیار کر چکی تھی، اور جب آندھی تھمی تو منظر ناقابل فراموش تھا۔ سفید رنگ کے ہالے کی صورت میں عابدہ کی روح نہ صرف پاس موجود تھی، اس طرح کہ علی اور چچا رحمان کے درمیان آ چکی تھی۔ چچا رحمان کا اٹھا ہوا ہاتھ بھی اب نیچے ہو چکا تھا، وہ بھی حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک عابدہ کی آواز خاموشی کو توڑتی ہوئی سنائی دی، میرے بچے، اب تو اکیلا رہنا سیکھ لے۔ جو اس دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ یہ دنیا والے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ میرے بچے، تیرے پیار کی وجہ سے مجھے اس دنیا میں دوبارہ واپس آنا پڑا۔ تو جانتا نہیں کہ اس دنیا میں آنے کے لیے مجھے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں بار بار ایسا نہیں کر سکتی۔ علی بولا، ماں، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماں بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے اس دنیا میں میرے بغیر ہی رہنا ہوگا، بغیر کسی سہارے کے۔ اچھا، میں تجھے ایک بات بتاؤں، تو دنیا میں رہ کر بھی میرے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، میری روح کو اذیت ناک تکلیف سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے۔ تم مجھ سے بہت پیار کرتا ہے نا؟ علی نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ کیسے ماں؟ مجھے بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عابدہ کی روح بولی، اگر تو ویسا ہی کرے گا جیسا میں بتاؤں گی تو میری روح کو بہت سکون ملے گا۔ علی بولا، میں وعدہ کرتا ہوں ماں، تو جیسا کہے گی میں ویسا ہی کروں گا۔ تو بتا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عابدہ نے کہا کہ تو صرف اتنا کر، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دے، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اور 5 وقت میرے لیے مغفرت کی دعا کر۔ خدا میری روح کو سکون دے، دوزخ اور قبر کی عذاب سے نجات دے۔ تو صرف اتنا کر کہ میرے لیے بہت ہوگا۔ کیا تو میرے لیے اتنا کرے گا؟ عابدہ کی روح نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ میں قرآن شریف بھی پڑھوں گا، 5 وقت کی نماز بھی ادا کروں گا، اور اس کے علاوہ میں تہجد بھی پڑھا کروں گا، اور تیرے لیے اللہ سے گر گرا کر دعا کروں گا۔ میں ایسا ضرور کروں گا، علی نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بعد عابدہ کا چہرہ گلاب کی پھول کی مانند کھل چکا تھا۔
اللہ تجھے سلامت رکھے، کسی نے کہا اور وہ غائب ہو گئی۔ دوسرے دن گاؤں والوں نے علی کے رویے میں کافی فرق محسوس کیا۔ نہ صرف 5 وقت کا نمازی ہونے کے علاوہ تہجد گزار بھی ہو چکا تھا۔ ہر وقت اس کے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک چھوٹی سی سبزی کی دکان بھی کھول لی، جس سے اس کا آسانی سے گزر بسر بھی ہو رہا تھا۔ وہ اکثر گاؤں کی غریب عورتوں کو مفت میں سبزی بھی دے دیتا اور بدلے میں انہیں اپنی ماں کی دعا کے لیے بول دیتا۔ بچوں کو مفت میں مولی، گاجر، پیر وغیرہ بھی دے دیا کرتا تھا اور وہ کہتا کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ جو دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی جلد دعا قبول کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی دعا کام آ جائے اور میری ماں کی روح مجھ سے خوش اور مطمئن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ ماں ہوتی ہے۔ جس کی ماں مر جاتی ہے وہ فقیر ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا مر جانا بہت بڑا صدمہ ہے۔ لوگ تمام نقصان صدمے بھول جاتے ہیں، مگر یہ ایک ایسا نقصان ہے ساری دنیا کے خزانے مل کر اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے۔ جب کسی شخص کی ماں مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، جس کی وجہ سے میں تیرا خیال کرتا تھا وہ مر گئی، اب تو اپنے عمل کو ٹھیک کر تاکہ تیرے عمل کی وجہ سے میں تیرا خیال کرتا رہوں، تیرا اکرام کرتا رہوں۔ یہ مائیں ایسی چیز ہیں کہ جس گھر میں موجود ہوتی ہیں وہ گھر خزانوں سے بھرا رہتا ہے، اور میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اپنے ماں باپ کے بہت نافرمان ہوتے ہیں۔ جو مستقل نافرمان ہو اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین آسمان کی لعنت۔ اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا صدقہ قبول نہیں۔ استغفر اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کی ماؤں کو سلامت رکھے اور ان کی زندگی کو لمبا کرے، اور جن کی مائیں وفات پا چکی ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔